ابھی ہم نے بنیر کی بات کی، لیکن سوات میں بھی شانگلہ سے رپورٹس ہیں کہ وہاں پہ بھی کافی تباہی ہوئی ہے یہ کلاؤڈ برس کی. پہلے سرکاری طور پہ 36 اموات ہے، پی ڈی ایم اے کا فگر یہ ہے. جی، تو سوات میں ہیں، شانگلہ میں ہیں، لیکن ساتھ ہی ایک اور خبر آئی جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. وسعت صاحب، آپ ہی نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہاں پہ ایک اسکول پرنسپل کی بر وقت کارروائی یعنی کہ ایویکیویشن کی وجہ سے کوئی 950 بچوں کی جانیں بچ گئیں. پرنسپل ہیں سعید احمد صاحب، اور ان کا میں بیان پڑھا تھا، انہوں نے کہا کہ انہیں جولائی 1995 میں یاد ہے کہ اسی طرح کا ایک سیلاب آیا تھا اور کافی تباہی ہوئی تھی اس علاقے میں، اور انہوں نے کہا کہ وہ چونکہ مجھے یاد تھا تو اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ میں حفاظتی طور پر بچوں کو ایویکویٹ کر دوں، اور اس کے پھر سمجھیں کہ چند منٹوں کے بعد ایک ریلا آیا اور وہاں پہ تباہی مچا کے چلا گیا، لیکن بہت ساری زندگیاں اس سے بچ گئیں. ان کی سکس سینس نے کام کیا، ان کی سکس سینس نے کام کیا. تو سوات مینگورہ سے ہمیں ڈان کے نمائندے مراد علی اس وقت جوائن کر رہے ہیں. مراد، ظاہر ہے کہ وہاں پہ بھی کافی جانی نقصان ہوا ہے، لیکن پہلے اگر تھوڑا سا یہ بتا دیں اسکول پرنسپل کے بارے میں کہ یہ جو ہے بر وقت کارروائی، یہ اس کا وہاں پہ کیا امپیکٹ ہے؟ بہت شکریہ شہزاد صاحب اور رسول اللہ صاحب. ایسا ہے کہ یہ سوات کا علاقہ ہے منگلور، جہاں پہ یہ ایک اسکول ہے، اور اس کا پرنسپل سعید اللہ، کل ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ جب تیز بارش ہو رہی تھی اور گرج چمک کے ساتھ اور ایک طوفانی بارش تھا، اور میں نے اندازہ لگایا کہ یہ بارش کافی خطرناک ہے، سیلاب کا خدشہ ہو سکتا ہے، تو وہ باہر نکل آیا اور ندی کی طرف جو وہاں پر مقامی ندی منگلور میں بہتی ہے تو اس کا نظارہ کیا، اور ان کو یہ محسوس ہوا کہ کچھ ہی وقت میں جو ہے ایک خطرناک سیلاب آنے والا ہے. تو اس نے فوری طور پر اپنے جو دیگر اسکول کے اساتذہ تھے اس کے ساتھ جو ہے ڈائریکٹ ریسکیو آپریشن شروع کیا خود، اور تمام بچوں کو پہلے وہ وہاں پر ندی کے کنارے پہنچا، وہاں پر کھڑا رہا، اور باقی ٹیچرز کو بھی ساتھ ملا کے اور انہیں کارروائی کی، اور جتنے بھی بچے اسکول میں محفوظ تھے تو فوری انہوں نے اس تمام بچوں کو باحفاظت اسکول سے نکالا. اور تقریباً کئی اساتذہ جو ہے وہ جو چھوٹے بچے تھے جو کلاس 2 اور کلاس 3 کے طالب علم تھے تو ان کے ساتھ گھر تک گئے اور باحفاظت گھروں تک پہنچایا. تو یہ ایک کارنامہ تھا، اور منگلور کا جو پرنسپل ہے سعید صاحب تو انہوں نے ایک کارنامہ کیا، اور اس سیلاب جب پھر کچھ ہی دیر بعد اتنا تیز سیلاب آیا اور اس سیلاب نے اسی اسکول کو بھی اپنے لپیٹ میں لیا اور کچھ حصہ جو ہے وہ سیلاب میں بہہ گیا. اچھا، تو یہ تو دیکھیں بہت بڑی ٹریجڈی سے ہم بچ گئے ایک بر وقت کارروائی سے. ان کو بہت ہی سب لوگ دعائیں کر رہے ہوں گے پرنسپل صاحب کو، لیکن باقی رپورٹس آ رہی ہیں شانگلہ سے اور خود مینگورہ میں بھی. آپ نے بتایا کہ بہت ہی ایک انیوژول سچویشن تھی، یہ دریا کا سیلاب نہیں تھا، یہ ندی کا سیلاب تھا. ذرا اس کے بارے میں بتائیں گے؟ شاہد صاحب، بالکل جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ یہ دریا کا سیلاب نہیں تھا، ندیوں جتنے بھی مینگورہ شہر، یہ جو ہم نے منگلور کا ذکر کیا تو یہ بالم جبہ سے جو ندی آ رہی ہے وہی ندی ہے، اس نے سیلاب نے اس نے جو نقصان پہنچایا. اور اس طرح جو جی بالکل پہاڑی نالا اور جو دریائے سوات ہے، پچھلے جتنے بھی سیلاب تھے، جو 2010 کا سیلاب تھا، 2022 اور پچھلے جو ایک مہینے پہلے سیلاب آیا تو دریائے سوات کے کنارے ہوٹل ریسٹورینٹ ان کو نقصان پہنچاتا ہے. اس سیلاب نے دریائے سوات میں اتنا نقصان نہیں کیا جتنا منگورہ کے وسط میں جو بہنے والا ندی ہے اس نے کافی نقصان پہنچایا. اور دریا کے کنارے آباد جتنے بھی مکانات تھے، خصوصاً جو خواتین کا ایک تاریخی بازار ہے چینا بازار، وہ مکمل طور پر تباہ ہے. اور تمام تاجر آج چونکہ سیلاب کا چوتھا دن ہے اور آج بھی وہ اپنے آپ کے تحت جو ہے کارروائیوں میں مصروف ہے. تقریباً جو کمشنر ملاکنڈ ڈویژن ہے ان کے اعداد و شمار کے مطابق آج انہوں نے ایک بیان جاری کیا
ہے اس میں 20 افراد جو ہے سوات میں جاں بحق ہوئے ہیں اور اس طرح 2 زخمی ہوئے ہیں، اور اس طرح جو 51 مکانات ہیں وہ مکمل طور پر اس سیلاب سے تباہ ہو چکے ہیں، اور اس طرح 185 سے زائد جو مکانات ہیں اس کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ اس طرح سینکڑوں کی تعداد میں مویشیوں کو بھی کافی نقصان پہنچ گیا ہے، اور آپ فوٹیج میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہزاروں گاڑیاں جو ہے وہ سیلابی ریلے میں بہہ گئے ہیں۔ تو یہ جو ندی میں جو سیلاب تھا اس نے اس دفعہ خصوصاً منگورا شہر کے اندر کافی نقصان پہنچایا، اور اس طرح لوگوں کے نہ صرف دکانیں مکانات بلکہ جو مویشی منڈیاں یا فارم ہاؤس تھے لوگوں کے تو وہ بھی بہا کے لے گئے، اور یہ سیلاب آپ نے خود بھی فوٹیج میں دیکھا ہوگا، اور شاذیب صاحب بصرت اللہ صاحب آپ کو علم میں ہوگا کہ یہ ایک خطرناک سیلاب تھا۔ پہلے سیلاب بھی آیا تھا، انہوں نے بھی املاک کو نقصان پہنچایا تھا، لیکن اس سیلاب نے نہ صرف املاک کو بلکہ جانی نقصان بھی بہت زیادہ۔ شکریہ مراد علی، آپ کو بہت بہت اچھا ایک اور چیز میں ایڈ کرتا ہوں، سوابی کا جو انڈسٹریل ایریا ہے گدون امازئی، وہاں پہ 2 دیہاتوں پہ کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے 11 اموات کی تصدیق ہوئی ہے، اور 33 افراد کے بارے میں ابھی تک پتہ نہیں چلا، وہ لاپتہ ہیں۔ 14 کا تعلق جن میں ہلاک بھی ہوئے ہیں لاپتہ ہیں، 14 کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے، اور ایک جو اس کے نزدیک گاؤں ہے سرکوپایاں، وہاں بھی اسی کلاؤڈ برسٹ سے ایک خاندان کے 9 افراد ملبے تلے دب گئے۔ یہ ہے تو ٹریجک بات، لیکن ابھی اپڈیٹ ہونے باقی ہیں، اس لیے کہ مجھے خدشہ یہ ہے کہ جتنے اموات کی سرفیس پہ تصدیق ہوئی ہے شاید اتنے ہی ملبے تلے بھی ہوں گے، تو یہ ابھی یہ سلسلہ صحیح تخمینہ انفولڈ ہو رہا ہے میرا، اس میں بھی ٹائم لگے گا۔